السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی ہماری کہانی ہے اشک۔ اشک ڈرامہ 2012 میں آیا تھا اور یہ تحریر ہے ظفر معراج کی۔ مہرو اور زیبی دو بہنیں ہیں۔ زیبی بہت شوق چنچل ہے جبکہ مہرو بہت ذمہ دار اور سنجیدہ ہے۔ مہرو گاؤں کی عورتوں کے مسئلے بھی سنتی ہے اور ان کا حل نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ ان دونوں کے ابا ریٹائر میجر ہیں اور ان کی بہن ان کو ترکی سے کال کرتی ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹے روہیل کی شادی مہرو سے ہو جائے۔ مہرو روہیل سے بڑی ہوتی ہے پر وہ بھی اپنی امی کے کہنے پر مہرو سے ملنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ مہرو کسی اور کو پسند کرتی ہے اور وہ دونوں اکثر درگاہ پر ملتے ہیں پر اس بات کا کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ روہیل اور اس کی امی پاکستان آتے ہیں اور روہیل کو مہرو اچھی لگتی ہے جبکہ زیبی اس کو پورا گاؤں گھماتی ہے۔ مہرو روہیل سے کہتی ہے کہ وہ اسے شادی تو کر لے گی پر وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے جو کہ کسی وجہ سے شادی میں بدل نہیں سکتی، اور اگر روہیل کو اس بات پر اعتراض ہے کہ اس کی بیوی کے دل میں کوئی اور ہے تو وہ خود شادی سے انکار کر دے۔ روہیل شادی سے انکار کر دیتا ہے، پھر وہ بلال سے ملتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ وہ اور مہرو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں پر ان کی برادری مختلف ہونے کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ روہیل کا انکار کسی طرح بھی کام نہیں آتا اور ان دونوں کے گھر والے شادی کی تیاریاں پوری کر لیتے ہیں۔ روہیل کہتا ہے کہ وہ مہرو سے نہیں شادی کرنا چاہتا کیونکہ اسے زیبی پسند ہے۔ یہ سن کر سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ مہرو کے فادر زیبی کو بلیم کرتے ہیں کہ اس کی شوخ طبیعت کی وجہ سے روہیل اس کی طرف اٹریکٹ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے مہرو کا رشتہ ٹوٹا ہے۔ روہیل اور اس کی مدر کو میجر صاحب جانے کا کہتے ہیں پر جانے سے پہلے وہ زیبی سے کہتی ہیں کہ وہ کلیئر کر دے کہ اسے روہیل میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، پر زیبی اس بات سے انکار نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ زیبی اور روہیل کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے پر زیبی اصل میں اس شادی سے خوش نہیں ہوتی۔ روہیل شادی کے بعد زیبی کو لے کر ترکی آ جاتا ہے۔ بلال مہرو سے کہتا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود وہ لوگ صرف ذات پات میں جکڑ کر رہ گئے ہیں اور مذہب کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے سوائے تبدیلی کے۔ زیبی ترکی میں ہر وہ کام کرتی ہے جو روہیل کو ناپسند ہوتا ہے اس سے بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ اس کے خیال میں روہیل نے ان سب کی زندگی خراب کی ہے جب اس نے مہرو کی بجائے زیبی کا نام دے دیا تھا شادی کے لیے۔ مہرو کا ایک اور رشتہ آتا ہے اور وہ اس لڑکے کے فادر سے ملنے جاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ زیبی روہیل کے ساتھ بہت برا بہیو کرتی ہے اور وہ پریشان ہو کر ساری رات باہر رہتا ہے۔ واپس آنے پر زیبی خوب تماشا کرتی ہے کہ وہ ساری رات کس کے ساتھ تھا۔ زیبی روہیل کے ساتھ جھگڑا کر کے پاکستان آ جاتی ہے اور مہرو اسے بتاتی ہے کہ اس نے روہیل کو منع کیا تھا کہ وہ شادی کے لیے انکار کر دے اور مہرو نے ہی روہیل کو مجبور کیا تھا اور وہ اس کی بہت احسان مند ہے۔ مہرو اور بلال کی شادی ہو جاتی ہے پر اب تک روہیل کی نظر میں زیبی کا کردار بھی مشکوک ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ کام ہی ایسے کرتی ہے۔ زیبی واپس جا کر روہیل کے ساتھ اپنے رشتے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی پر روہیل ایسا لگتا ہے کہ اب اس سے اکتا چکا ہے۔ پھر ایک لمبی لڑائی چلتی ہے ان کے درمیان۔ زیبی پھر سے پاکستان آ جاتی ہے کہ اب اس کا اور روہیل کا کچھ نہیں ہو سکتا، پر ڈرامے کے آخر میں روہیل پھر آ جاتا ہے اس کی زندگی میں واپس۔ ڈرامے کی کہانی انتہائی بورنگ ہے۔ سب سے پہلے اگر روہیل نے مہرو کی جگہ زیبی کو پسند کر بھی لیا تو کون سی قیامت آ گئی تھی؟ ایسا تو نہیں تھا کہ مہرو کے ساتھ اس کی شادی پکی ہو گئی تھی اور اس نے نکاح والے دن اس کو چھوڑ کر زیبی کا نام لے دیا تھا۔ زیبی کو اگر مسئلہ تھا تو اس نے پہلے ہی روہیل کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کیوں ہاں کی، بعد میں ایسے ہی اس سے بدلے لیتی رہی۔ مہرو اگر بلال کو شروع سے اتنا پسند کرتی تھی تو سب سے کلوز تو اس کی اپنی بہن زیبی تھی، اس کو اس نے نہیں بتایا۔ باقی وہ اور بلال سارے جہان سے منتیں کرتے رہتے ہیں کہ وہ کوئی مہرو سے شادی نہ کرے۔ ریشم نے مہرو کا کردار نبھایا ہے پر اس ڈرامے کے بورنگ کریکٹرز کی لسٹ میں سب سے اوپر نام اس کا ہے۔ ڈرامے کی سٹوری نہ صرف ویک ہے بلکہ کوئی پتہ نہیں کون سا کردار کیوں ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اور رہی صحیح کسر اس لیے نکل گئی ہے کہ ڈرامہ اچھی کوالٹی میں ایٹ لیسٹ یوٹیوب پہ اویلیبل نہیں ہے۔ اگر آپ فواد خان کے ڈائی ہارڈ فین ہیں تو دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ ایک اچھی کہانی کی تلاش میں ہیں تو اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، میں آپ سے ملوں گی پھر ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔